عشر جو ہے نا، اس میں ائمہ کا اختلاف رہا ہے. صدقہ دے، صحیح قول کے مطابق عشر نہیں ہے. کیا دوسری شادی کے لیے گھر والوں سے یا بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ بالکل کوئی ضروری نہیں، قطعاً کوئی ضروری نہیں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا. ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا ضروری ہے، اس کو معلقہ نہ بنو، لیکن اس سے جب اجازت لیں گے تو وہ دے گی کب؟ شرعی طور پہ بیوی سے اجازت لینا بالکل ضروری نہیں، نہ کسی اور سے. جو نئی بیوی ہے نا، اس سے اجازت کافی ہے. بعض امام ایسے ہوتے ہیں کہ لمبا کرتے ہیں، مقتدی امام کی تکبیر سے پہلے اپنی تکبیر ختم کرتے ہیں. مقتدی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی تکبیر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن امام کو آداب کا خیال رکھنا چاہیے. تو تکبیرات ہیں یہ اس انداز میں ہوں کہ رکن تک جاری رہے. اگر کوئی آدمی فوتگی پر فاتحہ وغیرہ پڑھنے سے منع کرتا ہے، خود بھی پڑھتے ہیں، کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ کیا اگر کوئی آدمی فوتگی پر فاتحہ وغیرہ پڑھنے سے منع کرتا ہے اور خود پڑھتے ہیں، کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی یہ پرچی کیا کہہ رہی ہے. جو جس نے لکھی ہے وہ زبانی پوچھ لے، صاف نہیں لکھی. تعزیت تو سنت ہے، مربجہ بدعات کا جو مرتکب ہے تو وہ فاسق ہے، اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. جی بس. کل مولوی نے بات نکالی ہے کہ بدعت میں بھی چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے. جب آگے سے پوچھا جائے کہ دونوں کل بدعت ضلالہ میں شامل ہے تو کہتے ہیں ہاں شامل ہے، لیکن چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، بدعت چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے، لیکن ہیں دونوں گمراہی. یہ تو صحیح ہے. جی نہیں کر سکتے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو قرآن ہے کہ نماز اپنے اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے، اور یہ نص کرتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں جہاں اوقات صلاۃ لائے تو سب سے پہلے اس آیت کو لائے. اب یہ ہے کہ اوقات نماز متعین ہے. جبریل آئے، 2 دن آپ کو نماز پڑھائی، پہلے اول وقت میں پھر آخر، اور فرمایا الوقت بین ہذین، وقت ان 2 وقتوں کے درمیان ہے. اور جس روایت پہ مرزا جیلمی اور غیر مقلدین دھوکہ دیتی ہیں کہ آپ نے نماز جمع کی بغیر عذر، بغیر مطر، بغیر سفر، بخاری شریف کی وہ روایت پیش کرتی ہیں، حالانکہ یہ ان کی جہالت ہے. حدیث حل ہوتی ہے اس کے سارے طرق جمع کریں، اسی حدیث کے سارے طرق جمع کر لیں تو وہ بات غزوہ تبوک کے سفر کی چل رہی ہے. اور غزوہ تبوک کے جو سفر ہوتا ہے اس میں 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک آدمی جب سفر کرتا ہے لمبا تو منزل پہ ٹھہرتا بھی ہے، جگہ پہ ٹھہرتا بھی ہے. دوسرا ہے کہ سفر جاری رکھتا ہے. تو اصل میں وہ منزل کی بات تھی، بعض راویوں نے اسے مدینہ بنا دیا، یہ مدینہ کے اندر پڑی. تو بغیر سفر کے، یعنی آپ تبوک کے سفر میں، مسلم میں اسی حدیث کی تفصیل موجود ہے کہ تبوک کا سفر تھا، اور سفر میں ٹھہرنے کی جو منزل ہوتی ہے وہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں آپ نے پڑھی ہے. یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر مطر کے گھر میں شروع کر دو، تو پھر تو حدیث جبریل کا کوئی مطلب نہیں. پھر جبریل کیوں آیا؟ پھر آپ کی نماز قضا ہوئی خندق میں،
تو آپ کو انتہائی پریشانی ہوئی، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان مشرکوں کی قبریں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے میری نمازیں قضا کر دی۔ اگر ساری نمازیں کٹھی ہیں تو پھر تو مزہ ہے، پھر بد دعا دینے کا کیا مطلب۔ تو اسی طرح قرآن اصل ہے، قرآن قانون کلی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اور قرآن کے مقابل کوئی چیز حجت نہیں ہوتی۔ جی، جمعہ سے پہلے 4 سنتیں ثابت ہے یا نہیں؟ بالکل ثابت ہے۔ جمعہ سے پہلے والی 4 سنتیں بالکل ثابت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہیں اور صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے شاگرد اور ان کی تاکید بھی موجود ہے، اس لیے جمعے سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے سے بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام جب تک صحیح العقیدہ نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ نماز کے لیے شرط ہے جماعت کے لیے کہ امام کا عقیدہ صحیح ہو، اور یہ جتنے اہل بدعت فرقے ہیں ان کی بدعات اعتقادیہ ہیں، تو اس لیے جو بدعات اعتقادی کے مریض ہیں ان کے پیچھے بالکل نماز نہیں، یہ تو بالکل صاف بات ہے۔ اکیلا پڑھے۔ حالانکہ میں نے سے اپنے استاد صاحب سے پوچھا تھا، جی حیاتی مماتی کوئی چیز نہیں، جس کا قرآن پہ ایمان نہیں نا اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ اور اس مسئلے میں دونوں چور ہیں جن کا دونوں کا آپ نام دے رہے ہیں، ایمان بالقرآن دونوں کا نہیں ہے، وہ بھی روایات کو قرآن پہ آ کے مانتے ہیں، یہ بزرگوں کو قرآن پہ آ کے مانتے ہیں۔ دوسرا جو دعا ہے، دعا ہم نے تو نہیں مانگی، آپ نے نہیں مانگی، بس اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد سلام کے بعد مقتدی اور امام کا ربط ختم ہو گئی ہے۔ اب مقتدی اپنی مانگے، امام اپنی مانگے تو مانگتے رہیں، لیکن اس کو ایک رسم بنانا، امام ڈرائیور بنے، مقتدی پیچھے ڈبے بنے، اور پھر امام اونچی اونچی دعا کرائے، وہ آمین کہیں، تو یہ تو یقیناً بدعت والی بات ہے۔ لیکن نہیں، سب نہیں مانگتے، بہت بڑا مدرسہ ہے میاں والی میں ہے، بس سب نہیں مانتے، ہم بھی ان سب میں ہیں نا، تو سب تو فاروق مدنی صاحب مرحوم، میں ان کا چھوٹا بھائی، تو جی جی آپ کے سوال کا مقصد سے مولویوں کو رگڑا دینا اچھی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔